ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 94 تا 96۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت سے ملتا جلتا مضمون سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 6 تا 8 میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہاں اگلی آیت میں آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور سورہ الجمعہ میں وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہاں دعویٰ اللہ کی دوستی کا ہے جس کی نفی صرف لا کے ساتھ کی گئی ہے، یہاں دار آخرت کا یہودیوں کے لیے خاص ہونے کا دعویٰ ہے جو اس سے بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ اللہ کی دوستی ذریعہ جنت ہے اور جنت کا حصول اس کا نتیجہ ہے، اس لیے یہاں نفی حرف لن کے ساتھ کی گئی ہے جو کہ تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بات علامہ رازی نے بیان کی ہے۔ ان آیات کی تفسیریں دو بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ جنت تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جو شخص یقین رکھتا ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا تو وہ ضرور موت کی تمنا کرے گا تاکہ جلد از جلد جنت میں پہنچ جائے۔ ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین نے یہی معنی کیے ہیں، مگر اس پر سوال باقی رہتا ہے کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کریں؟ مسلمانوں کو بھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، جبکہ موت کی تمنا تو مسلمان بھی کم ہی کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا سے منع فرمایا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہود نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کے دعوے دار تھے، جنت کے وہ واحد ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، وہ اتنے بے خوف ہوتے ہی نہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کریں۔ اس حوالے سے آپ سورہ المومنون کی آیت نمبر 57 تا 61 کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں شہادت کا شوق اور میدان جنگ میں موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرنا عام تھا، جبکہ یہودی اتنے بلند و بالا دعووں کے باوجود آخرت سے سراسر نا امید تھے۔ اس حوالے سے اللہ کی کلام میں سورہ الممتحنہ میں آیت نمبر 13 کے اندر بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہتے تھے اور بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس آیت میں یہود کے زبانی دعوے اور دل کی چوری کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے یقین سے پہچانتے تھے کہ آپ کے کہنے پر کبھی موت کی تمنا کو تیار نہ تھے۔ دوسری تفسیر جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ فتمنوا الموت کا معنی یہ ہے کہ دونوں گروہوں یعنی یہودیوں اور مسلمانوں میں جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا۔ یعنی اس آیت میں یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو فریقین میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو، مگر انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 6 تا 8 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔
ان میں بھی یہود کو مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں نجران کے نصرانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، اور جس طرح نصرانی مباہلہ سے ڈر گئے تھے، یہود بھی بد دعا سے ڈر گئے اور جھوٹے گروہ کی موت کی بد دعا نہ کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی موت کی تمنا کرتے تو زمین پر جو بھی یہودی تھا مر جاتا۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 247، حدیث نمبر 938، اور اس کی سند حسن ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس معنی کو صحیح لکھا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی مدارج السالکین میں اس معنی کو ترجیح دی ہے۔ ہمارے استاذ مولانا محمد عبدہ رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ اس تفسیر پر یہ اعتراض آتا ہی نہیں کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کریں، مسلمان کیوں نہ کریں، نہ اس کے جواب کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے، کیونکہ جھوٹے کی موت کی تمنا اور بد دعا صرف یہود ہی نے نہیں بلکہ مسلمانوں اور یہودیوں نے دونوں نے کرنی تھی، جس کے لیے مسلمان تو آج بھی اللہ کے فضل سے تیار ہیں، مگر یہود و نصارہ آج بھی اس کی جرت نہیں کرتے اور نہ کبھی کر سکیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً انہی سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائے گا، اور ان میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ عذاب اسے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ علی حیاتن اس پر تنوین تنکیر کی ہے، اس لیے ترجمہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر کیا گیا ہے، یعنی آپ یہود کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، خواہ انہیں کسی بھی طرح زندہ رہنا پڑے، غلام بن کر یا عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ۔ مشرکین بھی زندہ رہنے کے بہت خواہشمند ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا کی ہی لذتیں ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں، آخرت سے متعلق انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ امید، مگر یہودی زندہ رہنے پر اس سے بھی زیادہ حریص ہیں، کیونکہ مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کہ یہودی ڈرتے ہیں، جنہیں خوب علم ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں انہیں کیا رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، خواہ کیسی ہی ذلیل زندگی ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کسی شخص کو لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ عذاب سے ہرگز اسے بچانے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یہ فعل امر ہے، یہ لفظ قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ ان کانت، اگر ہے، لکم، تمہارے لیے، لام زبر لا اور کم دو چیزیں ہیں۔ لا اصل میں لی تھا، پڑھنے میں آسانی کے لیے زیر کو زبر سے بدلا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کم جو ہے اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ تمہارے ہوگا۔ ہاں جی، اگر ہے تمہارے لیے الدار الاخرۃ، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً، خاص طور پر، من دون الناس، لوگوں کے سوا۔ من پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کا اپنا ترجمہ نہیں ہوگا۔ فتمنوا الموت، تو تم سب تمنا کرو موت کی۔ فتمنا وہ میں فا کا معنی تو، آخر میں واو الف ہے، جمع مذکر کی علامت، ترجمہ سب ہے، اگلے لفظ سے ملانے کے لیے اس واو پر جزم کی بجائے پیش آیا ہے، اور یہ لفظ نکلا ہے تمنا سے۔ تمنا اور متمنی دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ فتمنوا الموت، تو تم سب تمنا کرو موت کی۔ ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سب سچے۔ صادقین فاعل کے وزن پر ہے، اور آخر میں
یا نون جمع مذکر کی علامت ہے، سب سچے یا سب سچ بولنے والے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ سب تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی، ابداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے جو، بی کا معنی ہے وجہ سے، ما کا معنی جو، قدمت آگے بھیجا، آخر میں تا ساکن واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں۔ ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ایدی ید کی جمع ہے اور اس کے آخر میں ہم اسم کے آخر میں استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ ان کے کیا جائے گا۔ واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، یہ فعیل ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں لفظ خوب کا اضافہ ہے۔ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، بی کی معانی میں سے یہاں کو ہے، اور آخر میں یا نون جو ہے وہ جمع مذکر کی علامت ہے، جسے اردو میں وہ نون غنہ کو ہائی لائٹ کر کے استعمال کیا گیا ہے، اور ظالم فاعلن کے وزن پر ہے، جس میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو، لام زبر لا تاکید کے لیے ہے فعل کے شروع میں، اس کا معنی البتہ بھی ہوتا ہے، یقیناً، بلا شبہ وغیرہ، اور تا کا معنی آپ، اور نون مشدد کا معنی ضرور، اور ہم کا معنی ان کو یا انہیں، اور باقی لفظ جو ہے وجد وجود اور موجود اردو میں بولا جاتا ہے۔ لَتَجِدَنَّهُمْ البتہ ضرور آپ پائیں گے ان کو یا انہیں، احرص الناس زیادہ حریص لوگوں میں سے۔ احرص جو ہے وہ اس میں مبالغے کا مفہوم ہے، اس میں صفت کی زیادتی کا مفہوم ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تو احرص سب سے زیادہ حریص، حرص کرنے والے لوگوں میں سے، علی حیات زندگی پر، یعنی یہ زندہ رہنے کی خواہش ان میں بہت شدید ہے، کیونکہ آخرت میں انہیں جو ہے وہ سخت عذاب نظر آتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے جن سب نے اشرکوا شرک کیا، اور جنہوں نے شرک کیا انہیں جو ہے ان کے مقابلے میں یہودی جو ہیں وہ زیادہ زندگی پر حریص ہیں۔ یودو چاہتا ہے احدہم ان کا ہر ایک، لو یعمرو کاش وہ عمر دیا جائے، لو کا معنی کاش، یعمرو یا پر پیش اور آخر سے پہلے زبر میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے، ہاں جی، لو یعمرو کاش وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ ہزار سال، الف سنۃ ہزار سال، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ عمر دیا جانا، بمزحزحہ بچا سکنے والا اسے، میم پشمو اور آخر سے پہلے زیر کرنے والے کا مفہوم، ہاں جی، بچا سکنے والا اسے من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ بصیر اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا، فعیل ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے تو اس میں خوب کا اضافہ کیا جائے گا، واللہ بصیر اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، بہت دیکھنے والا بھی ترجمہ اس کا درست ہے، بما اس کو جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، یعملون میں یا کا معنی وہ اور نون کا معنی سب، اب ان چیزوں کو تو آپ اچھی طرح پہچان چکے ہوں گے، باقی اصل لفظ جو ہے وہ عمل ہے، عمل، عامل، معمول، تعمیل، معمولات سب آپ اردو میں بولتے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، کل آپ کہہ دیجئے، یہ لفظ قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال ذریعہ آپ اردو میں بولتے ہیں، ان اور کانت دونوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں، اگر ہے، لکم تمہارے لیے یہ بھی بار بار آنے والوں میں سے، الدار الاخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عند اللہ ڈائریکٹ بھی بولا جاتا ہے، عند اللہ ماجور ہوں، اور عند طلب بھی کہا جاتا ہے، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت تو تم سب تمنا کرو موت کی، تمنا اور متمنی شرکت اردو میں بولا جاتا ہے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سب سچے، صادقین صدق سے نکلا، صدق و صفا، صداقت، مصدق، تصدیق، مصدق کا ذرائع سب اسی سے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ سب اس کی تمنا کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا، مقدم تقدیم مقدمہ، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ید بیضا ید طولا، ہاں جی، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، علیم علم، عالم معلوم، تعلیم معلومات، ظالمین ظالم، مظلوم، مظالم،
وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور ضرور آپ انہیں پائیں گے احرص الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ حرص کرنے والے. تو تاجیدہ جو ہے وجد وجود اور موجود اردو میں بولا جاتا ہے. احرص حریص ڈائریکٹ بولا جاتا ہے اردو زبان میں حریص، اور حرص بھی بولا جاتا ہے. الناس عوام الناس عامت الناس علی حیات زندگی پر، علی علیحدہ علی الاعلان علی العموم علی وجہ البصیرت، حیات و ممات، حیاتی مماتی اور احیاء سنت وغیرہ بولا جاتا ہے. ومن الذین اور ان لوگوں میں سے جن سب نے اشرکو شرک کیا، شرک شریک شراکت مشرک. یودو وہ چاہتے ہیں، محبت و مودت چاہنے کے معنی میں یودو وہ چاہتے ہیں، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمر کاش وہ عمر دیا جائے، عمر ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، الف سنۃ 1000 سال. وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ بمزحزحہ بچا سکنے والی اسے، من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے. واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر ہے، بہت دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے یا زبردست دیکھنے والا ہے. بما یعملون اس کو جو وہ سب عمل کرتے ہیں. ما جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے جو بما میں ہے، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق فطرت، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت. یعملون عمل سے نکلا، عمل، عامل، معمول، تعمیل، معمولات سب آپ اردو میں بولتے ہیں. تو ہمارے آج کے سبق میں کل 3 الفاظ ہیں، اور 3 میں سے بھی مجھے لگتا ہے دون اور الفا جو ہے وہ پہلے گزر چکے ہیں. من دون الناس لوگوں کے سوا، الف سنۃ 1000 سال، بمزحزحہ اسے بچا سکنے والی عذاب سے. تو چند ایک الفاظ ہیں جو اردو میں جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتے، جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، اور وہ آپ معلم القرآن میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے مال میں، آل میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں دین اسلام پر کما حقہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں سنت کا پابند بنائے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے. آمین جے لالک آمین. وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کفارہ مجلس کی دعا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.